السلام علیکم۔ میں جماعت دہم کی مطالعہ پاکستان کی ٹیچر آپ سے مخاطب ہوں۔ موجودہ صورتحال کے پیش نظر اسکول کی جانب سے ریکارڈڈ لیکچر کا سلسلہ شروع کیا جا چکا ہے۔ برائے مہربانی ان لیکچرز کو دھیان سے سنیں۔ آج کے لیکچر میں ہم باب نمبر 1 پڑھیں گے، پاکستان کی نظریاتی اساس۔ اساس کا مطلب ہے بنیاد، یعنی پاکستان کے نظریے کی بنیاد۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نظریہ کیا ہوتا ہے۔ یہ دو فرانسیسی لفظ آئیڈیا اور لوجی سے مل کر بنا ہے۔ بچوں، نظریہ دراصل سوچ اور تصور کا نام ہے۔ یہ سوچ کی باقاعدہ اور منظم شکل ہے، یعنی لوگ اپنے رہن سہن، رسم و رواج، مذہب، ثقافت، طرز زندگی، معاشرہ، آزادی یا کسی خاص مقصد کے بارے میں جو تصورات و خیالات رکھتے ہیں وہ نظریہ کہلاتا ہے۔ نظریہ مذہبی بھی ہوتا ہے، معاشی بھی، سماجی بھی اور سیاسی بھی۔ نظریہ قومیت کی بنیاد پر بھی ہوتا ہے۔ کسی بھی قوم میں نظریہ پیدا ہو سکتا ہے اور کسی نظریے کی بنیاد پر بھی قوم تشکیل پا سکتی ہے۔ نظریے کا منبع و ماخذ، یعنی نظریہ کہاں سے شروع ہوتا ہے۔ نظریہ انسانوں کے مختلف سوچنے کے انداز اور الگ نظام زندگی سے وجود میں آتا ہے۔ بچوں، ہم کیونکہ مسلمان ہیں اس لیے ہمارے نظریات کا ماخذ اسلام ہے، یعنی ہمارے تمام خیالات، افعال و اعمال، رسوم و رواج اور قاعدے قوانین سب اسلامی تعلیمات کی روشنی میں مرتب ہونے چاہئیں، اور ان نظریات کا سرچشمہ قرآن مجید، سنت رسول اور اسلامی تعلیمات کے مطابق رسم و رواج ہونے چاہیے۔ قرآن مجید سے زیادہ بہتر، مکمل اور سچائی پر مبنی نظریات ہمیں اور کہیں سے نہیں حاصل ہو سکتے۔ اس کتاب میں ابد تک انسانیت کے لیے رہنمائی موجود ہے اور زندگی کے ہر پہلو، ہر مسئلے کے متعلق جامع تعلیمات اور نظریات کا خزینہ موجود ہے۔ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سنت ایک عربی اصطلاح ہے جس کا مطلب ہے ایسا راستہ جس کی پیروی کی جائے۔ قرآن مجید اسلامی اصولوں کو بیان کرتا ہے، لیکن ان کی تشریح اور وضاحت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی فرمائی ہے اور اپنے اقوال و افعال سے واضح فرمایا ہے۔ یعنی اگر کوئی قرآن پاک سمجھنا چاہے تو وہ سیرت طیبہ کا مطالعہ کر لے اور اسلامی تعلیمات و نظریات کا عملی نمونہ دیکھ لے۔ رسوم و رواج۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق اپنائے جانے والے رسم و رواج بھی ہمارے نظریات میں شامل ہیں۔ یہ رسم و رواج زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھتے ہیں۔ نظریات ہونا کیوں ضروری ہے؟ بچوں، کسی بھی قوم کے لیے نظریات کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ اس سے ہی اس قوم کے طرز زندگی کا پتہ چلتا ہے۔ مذہبی اقدار طے کی جاتی ہیں، قومی اتحاد کی بنیاد بنتی ہے، اپنی منفرد ثقافت کو برقرار رکھنا، اپنی آزادی کی حفاظت کرنا اور معاشرے کی اصلاح کرنے کا بھی تعین ہوتا ہے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کسی بھی نظریے کے ارکان کیا ہوتے ہیں، یعنی وہ کون کون سی وجوہات ہیں جن کی بنا پر ایک نظریہ تشکیل پا سکتا ہے یا ایک نظریے پر قائم رہنے کے لیے ان نکات کی ضرورت ہوتی ہے۔ مشترکہ مذہب، یعنی مذہب کی بنیاد پر لوگ ایک نظریے کو اپنا سکتے ہیں۔ جیسے ہم مسلمان ایک قوم کہلاتے ہیں، چاہے وہ مسلمان پاکستان کے ہوں یا ایران کے، ترکی کے ہوں یا سعودی عرب کے۔ اسلام کے نام پر ہم الگ الگ نسل اور ممالک سے تعلق ہونے کے باوجود ایک قوم کہلاتے ہیں۔ مشترکہ ثقافت، ایسے افراد جن کی ثقافت ایک ہو اور طرز زندگی بھی یکساں ہو، وہ ایک جیسے نظریات کے حامل ہوتے ہیں۔ جیسے پاکستان میں صوبائی ثقافتیں اور بین الاقوامی طور پر چین، پاکستان، ہندوستان اور امریکہ وغیرہ، یہ تمام ممالک الگ الگ ثقافت رکھتے ہیں اور اسی وجہ سے ان کے نظریات بھی الگ ہیں۔ مشترکہ مقصد، جب افراد کا کوئی مخصوص مقصد ہوتا ہے اور وہ اس کے بارے میں ایک نظریہ رکھتے ہوں تو وہ متحد ہو جاتے ہیں۔ اس کی مثال نظریہ پاکستان کی خاطر برصغیر کے مسلمانوں کا متحد ہونا ہے۔ پرخلوص وابستگی اور عہد و پیمان، کسی نظریے پر قائم رہنے کے لیے اس سے مخلص ہونا ضروری ہے اور اس کو منوانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنا بھی ضروری ہے۔ اور اس کی مثال بھی ہمیں جدوجہد پاکستان میں ملتی ہے، جب مسلمانوں نے مسلم ریاست کے قیام جیسے مقصد کے لیے خود کو وقف کر دیا۔
نظریہ پاکستان کی اساس۔ نظریہ پاکستان کیا ہے؟ بچوں، برصغیر پاک و ہند میں بسنے والے لوگ اپنی الگ شناخت رکھتے تھے۔ یہاں ہندو اور مسلمان دونوں آباد تھے اور ان کے علاوہ اور مذاہب کے لوگ بھی رہتے تھے۔ جب تک مسلمانوں کی حکومت رہی وہ آپس میں مل جل کر رہتے رہے، لیکن جب انگریزوں کا قبضہ ہوا تو ہندوؤں نے مسلمانوں کے معاملات میں مداخلت شروع کر دی۔ وہ مسلمانوں پر غلبہ حاصل کرنا چاہتے تھے، جبکہ انگریز یہ چاہتے تھے کہ ہندو اور مسلمان ایک قوم بن کر رہیں۔ لیکن حالات و واقعات نے مسلمان رہنماؤں کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ ہندو اور مسلمان کبھی بھی ایک قوم بن کر نہیں رہ سکتے، کیونکہ ان کے طرز زندگی مکمل طور پر ایک دوسرے سے الگ تھے۔ ان کا مذہب، رسم و رواج، ثقافت، تاریخ، لباس، خوراک، تہوار، ہر چیز الگ تھی، اور پھر ہندو بھی حکمرانی کے خواب دیکھ رہے تھے۔ اس صورتحال میں مسلمان رہنماؤں کی وہ ساری کوششیں لاحاصل ہو گئیں جو وہ ہندو اور مسلم کو متحد رکھنے کے لیے کر رہے تھے۔ بالآخر مسلم رہنما سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو ایک الگ قوم قرار دے دیا، اور اس کے لیے انہوں نے فرمایا کہ کیونکہ ہندو اور مسلم دونوں الگ الگ قومیں ہیں، اس لیے ان کا ساتھ رہنا ممکن نہیں۔ وہ کیونکہ ہر لحاظ سے مختلف ہیں، اس لیے ان کو آزادی کے ساتھ اپنے مذہب کے مطابق عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کا حق حاصل ہونا چاہیے، اور اس مقصد کے لیے ضروری ہے کہ ان کے پاس ایک خطہ موجود ہو جہاں ان کا طرز زندگی اسلام کے اصولوں کے عین مطابق ہو۔ اس طرح دو قومی نظریہ وجود میں آیا اور پہلی بار سر سید نے مسلمانوں کے لیے ایک قوم کا لفظ استعمال کیا اور الگ شناخت دی۔ اس طرح ہندو اور مسلم کو دو الگ الگ قوم قرار دینا دو قومی نظریہ کہلاتا ہے۔ اب ہم اس سبق کے تفصیلی سوال کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، کسی نظریے کے ماخذ کیا ہوتے ہیں؟ سوال نمبر 2، کسی قوم کے لیے نظریہ کیوں اہم ہوتا ہے؟ یہ دونوں سوالات آپ کے پاس نوٹس کی شکل میں موجود ہیں، جنہیں آپ اپنے مطالعہ پاکستان کے رجسٹر میں یاد کر کے لکھنے کے بعد اسکول میں جمع کروائیں۔ اگلے لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ۔